کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سزا، کوئی خطرہ، کوئی فائدہ، کچھ بھی نہ ہو، اور پھر بھی آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال سائنس کو بھی پریشان کرتا ہے اور انسان کو بھی، کیونکہ دماغ کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں یہ آواز رہتی ہو۔ ایم آر آئی، ای جی، برین سکین سب دیکھ لیے گئے، لیکن یہ گواہ کسی تصویر میں نظر نہیں آیا۔ سائنس کہتی ہے یہ آواز نیورون سے نہیں آتی، یہ میموری بھی نہیں، یہ فیئر رسپانس نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ نیورو سائنس میں ایک تصویر ہے جسے کہا جاتا ہے دا آبزرور ایفیکٹ، یعنی دماغ میں کوئی ایسا حصہ ہے جو سوچ کو بھی دیکھ رہا ہے، احساس کو بھی، اور فیصلہ ہونے سے پہلے فیصلے کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جب آپ غصے میں کچھ کہنے لگتے ہیں اور اچانک اندر سے کوئی کہتا ہے رک جاؤ۔ یہ گواہ آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کامیابی میں بھی، آپ کی غلطی میں بھی۔ یہ تالیاں نہیں بجاتا، یہ چیختا نہیں، یہ خاموش رہتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گواہ خوشی میں کم بولتا ہے مگر تنہائی میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ شور سے نہیں ڈرتے، خاموشی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ خاموشی میں یہ گواہ بولتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے جو انسان مسلسل شور میں رہتا ہے وہ اصل میں اس آواز سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اکیلے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ گواہ صرف دماغ کی کیمیکل ایکٹیویٹی ہوتا تو جب دماغ سو جاتا ہے تو یہ کیوں جاگتا رہتا ہے؟ کئی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں لوگوں نے بتایا کہ جسم ختم ہو رہا تھا لیکن وہ خود کو دیکھ رہے تھے۔ سائنس آج تک اس کا مکمل جواب نہیں دے سکی۔ یہ گواہ وقت کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوتا، یہ یادداشت سے آزاد ہے، یہ زبان کا محتاج نہیں، یہ صرف جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو انسان ایک جیسے حالات میں دو مختلف فیصلے کرتے ہیں، ایک کے اندر یہ گواہ زندہ ہوتا ہے، دوسرے کے اندر دبا ہوا۔ سائنس اسے کانشیس اویئرنیس کہتی ہے، مگر یہ سوال آج بھی باقی ہے، یہ شعور آیا کہاں سے؟ جب انسان لمبی تنہائی سے گزرتا ہے یا شدید دکھ سے یا مکمل خاموشی میں چلا جاتا ہے تو یہی گواہ سب سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے فیصلے اکثر تنہائی میں ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر ایک گواہ ہے جو نہ مرتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، تو کیا محض کیمیکل ہے یا یہ انسان سے کہیں زیادہ گہری حقیقت ہے؟ اگلی بار جب آپ بالکل اکیلے ہوں، فون بند ہو، کمرہ خاموش ہو، تو ذرا سننے کی کوشش کیجیے گا، وہ آواز جو چیختی نہیں مگر ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ یہ اندرونی گواہ ہمیشہ بولتا نہیں، لیکن جب بولتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ آواز موجود ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے یہ آواز کب جاگتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ گواہ خوشحالی میں کمزور ہو جاتا ہے اور آزمائش میں طاقتور۔ اسی لیے اکثر لوگ اپنی سب سے گہری حقیقت دکھ میں جانتے ہیں، خوشی میں نہیں۔ کبھی غور کریں، کچھ لوگ سب کچھ پا کر بھی بے چین رہتے ہیں اور کچھ لوگ سب کچھ کھو کر بھی اندر سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہ فرق پیسے کا نہیں، یہ فرق اس گواہ کے جاگنے یا سونے کا ہے۔ نیورو سائنس میں ایک عجیب آبزرویشن ہے، جب انسان لمبے عرصے تک غلط کو درست مان کر جیتا ہے تو دماغ اسے نارملائز کر لیتا ہے، لیکن یہ گواہ کبھی نارملائز نہیں ہوتا، وہ ہر بار آہستہ سے کہتا ہے یہ تم نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کامیابی کے عروج پر بھی اکیلے میں رو پڑتا ہے، کیونکہ گواہ جانتا ہے کہ قیمت کیا دی گئی ہے۔
سائنس اسے کاگنیٹیو ڈسننس کہتی ہے، یعنی جب انسان کا عمل اس کی اندرونی حقیقت سے ٹکرا جائے۔ یہ ٹکراؤ انسان کو توڑ بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے۔ یہاں ایک خاموش قانون کام کرتا ہے۔ جو انسان اس گواہ کو دباتا ہے وہ وقتی طور پر مضبوط لگتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اس گواہ کو سنتا ہے وہ وقتی طور پر تو ٹوٹا لگتا ہے مگر اندر سے جڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، اگر یہ گواہ اتنا طاقتور ہے تو سب انسان اسے کیوں نہیں سنتے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور بہت خوفناک ہے، کیونکہ اسے سننے کے بعد انسان واپس وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ یہ گواہ سمجھوتا نہیں کرتا، یہ جسٹیفیکیشن قبول نہیں کرتا، یہ بہانے نہیں مانتا، یہ صرف سچ مانتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ خاموشی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ خاموشی میں کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں ہوتا، نہ شعور، نہ موبائل، نہ لوگ، صرف انسان اور اس کا گواہ۔ سائلنٹ ریٹریٹس پر ہونے والی سائنسی ریسرچ بتاتی ہے، جب انسان چند دن مکمل خاموشی میں رہے تو دماغ سلو ہو جاتا ہے لیکن شعور تیز ہو جاتا ہے، اور اسی لمحے یہ گواہ بہت واضح ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں جتنے بھی بڑے شعوری انقلابات ہوئے وہ شور میں نہیں، تنہائی میں ہوئے۔ یہ گواہ وقت سے آزاد ہے، یہ بچپن کی غلطی بھی اسی شدت سے یاد دلاتا ہے جس شدت سے کل کی۔ یہ سوال آج بھی سائنس کے سامنے کھڑا ہے، اگر انسان محض مادہ ہے تو یہ اخلاقی گواہ کہاں سے آیا؟ ایوولوشن زندہ رہنا سکھاتی ہے، قربانی نہیں، سروائیول فائدہ سکھاتا ہے، ایمان نہیں۔ پھر یہ اندر کی آواز جو نقصان میں بھی سچ کا ساتھ دیتی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور سوال باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو کوئی نتیجہ نہیں دیتی، کوئی دعویٰ نہیں کرتی، یہ صرف آپ کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اگر کبھی رات کے آخری پہر آپ اچانک جاگ جائیں اور ایک عجیب سی کلیئرٹی محسوس کریں تو جان لیجئے گا گواہ جاگ رہا ہے، اور جب یہ جاگ جائے تو زندگی کے فیصلے خاموش ہو جاتے ہیں مگر ہوتے درست ہیں۔ یہ گواہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، یہ صرف یاد دلاتا ہے کہ آپ کون تھے اور آپ کیا بن گئے ہیں۔ باقی فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید سائنسی اور معلوماتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعلق مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔